السلام علیکم، میں حافظ محمد خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں خان انیلس یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ لوگوں کو عمران خان کی اپیل اور عمران خان کا خطاب آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج عمران خان قوم کے سامنے پیش ہوئے اور اپیل کی، اور کیا اپیل کی اور کیا باتیں کی وہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے عمران خان نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھنے کے بعد ایک آیات پڑھی، آیات کی تلاوت کی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ بھلائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور برائی کو روکیں۔ تو یہ آیات جو ہے یہ عمران خان کا ایک طرح کا تھیم ہے، اس کے 27 مارچ کا جو جلسہ ہے اس کا بھی اور آج کے خطاب کا بھی۔ اور کیا کیا عمران خان نے کہا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد ترجمہ کرنے کے بعد کہا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نیکی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور بدی کے ساتھ لڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ جو یہاں کرپشن ہو رہی ہے، یا جتنے بھی یہ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں یہ کرپشن کر رہے ہیں، کرپشن انہوں نے پہلے کی، ان سے پیسہ کمایا، انہی پیسوں سے یہ جو خرید رہے ہیں ہمارے عوامی نمائندے، ان کو روکا جانا چاہیے۔ یہ جو بدی کر رہے ہیں ہمیں ان کے خلاف لڑنا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اور کیا کہا؟ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس آیات کے اوپر چلیں گے، اس اللہ کے پیغام کو اوپر چلیں گے تو پھر اس سے معاشرہ بچ جائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ جس معاشرے کے اندر انصاف نہ ہو، جس معاشرے کے اندر لوگ بھلائی کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، جس معاشرے کے اندر لوگ برائی کے ساتھ لڑے نہ، تو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جب ہماری قوم اس آیت کے اوپر عمل کر لے گی تو ایسا کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ آئیں عوامی نمائندوں کو خریدیں، کرپشن کا پیسہ لگائیں، اس کو اپنے حق میں کریں ان لوگوں کو، اور اس کے بعد ایک حکومت کا تختہ الٹا دیں۔ تو بالکل عمران خان نے یہ صحیح بات کی کہ اس سے معاشرہ بچ جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان نے وہ کہا کہ یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے جو 30 سالوں سے کرپشن کر رہا ہے اور کرپشن سے پیسے بنا رہا ہے، اور انہی کرپشن کے پیسوں سے عوامی نمائندوں کو خریدا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان نے مزید کہا کہ آئیں باہر نکلیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر، اور میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اور ہم اس کرپشن کے ٹولے کو جو 30 سالوں سے کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ لڑیں، اور ایسا لڑیں، ان کو ایسی شکست دیں کہ دوبارہ کبھی کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ اس طرح کا کام کر سکے۔ اچھا جی، یہ عمران خان کی تقریر کی اپیل تھی۔ خطاب کا جو مطلب موضوع تھا، جو الفاظ تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ ہم مزید تھوڑی سی اس کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ اچھا جی، میں نے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ ایک حدیث شریف ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس میں کہا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نیکی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور برائی کے ساتھ لڑیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اسی طرح ایک قرآن پاک کی آیات بھی ہے، سورۃ آل عمران کی 104 آیات نمبر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ایسا کریں کہ بھلائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور برائی کو روکیں اور بدی کو روکیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ سورۃ آل عمران کے آیات نمبر ہے، 104 نمبر آیت ہے سورۃ آل عمران کے اندر۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، آپ بھلائی کے ساتھ کھڑے ہوں اور برائی سے روکیں۔ اسی طرح اب آگے چلتے ہیں۔ بیسیکلی آپ لوگوں کو یہ بات بھی سمجھنی پڑے گی کہ جو اب کام ہونے جا رہا ہے، یہ جو پاکستان کے اندر ایک انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے، یہ آج تک کسی نے ایسا کام نہیں کیا جو عمران خان کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان ایک بہت بڑا پاور شو کرنے جا رہے ہیں 27 مارچ کو اسلام آباد کے اندر، جس سے اگر عمران خان جیت جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی جیت ہوگی کہ دوبارہ کبھی کوئی جرت نہیں کر سکے گا۔ اور جرت ہاریں یا جیتیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم نے یہ دیکھا کہ لوگ کیسے خریدتے ہیں، کیسے خریدے جاتے ہیں، یہ سارے جو ڈاکوؤں کے ٹولے ہیں یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں عوام کے سامنے۔ تو عمران خان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس قوم کو عقل دی، سمجھ بوجھ دی، اور سارا جو بھی سسٹم ہے اس کرپشن کا ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، اسی طرح میں آپ لوگوں کے سامنے 2 مثالیں رکھتا ہوں۔ پہلی مثال تو آپ لوگوں کے سامنے طیب اردغان کی ہے جو ترکی کے صدر ہیں۔
طیب اردغان اچھا یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ عمران خان نے جس طرح آج قوم سے خطاب کیا ہے، قوم کے سامنے کھل کر سامنے آئے ہیں، تو یہی کام پہلے 2 صدر بھی کر چکے ہیں ہمارے سامنے۔ پہلا ان میں سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں طیب اردغان ہے، جو ترکی کے صدر ہیں۔ کچھ دن پہلے ان کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کے خلاف بغاوت کی گئی تھی۔ اس طرح وہ بھی سامنے عوام کے آئے، عوام سے اپیل کی کہ یہ بدی کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگ نیکی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو پھر ہم سب نے دیکھا کہ ساری عوام ان کے ساتھ باہر نکلی اور اس بغاوت کو کچل دیا گیا۔ بالکل اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عمران خان وہی کام کرنے جا رہے ہیں، وہی عوام کو للکار رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ آؤ باہر نکلو، اللہ کے حکم پر باہر نکلو، اللہ کی رضا کے لیے باہر نکلو اور اس برائی کو روکو۔ اچھا، اسی طرح ایک دوسری مثال بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ دن پہلے یہ پیوٹن جو ہیں، رشیا کے صدر جو ہیں، اس نے بھی یہی کام کیا۔ اس نے کیا کیا، جب اس کے اوپر امریکہ اور نیٹو اور بہت سے یورپی ممالک ان کے اوپر جب ایک طرح کا اٹیک کرنے والے تھے، مطلب سارا پلان بنا رہے تھے، انہوں نے پہلے سے بھانپ لیا۔ بھانپنے کے بعد انہوں نے یوکرین کو آگے کیا ہوا تھا ان ملکوں نے، تو رشیا کے صدر نے ساری عوام کو، ساری قوم کو بلایا۔ 2018 کا اندر جو فائنل میچ فٹ بال کا کھیلا گیا تھا فیفا کا، اس گراؤنڈ کے اندر بلایا پیوٹن نے۔ اچھا جی، اور بلا کر ساری بات سامنے رکھی اور ساری عوام جتنی بھی رشیا کی ہے وہ امڑ آئی اس گراؤنڈ کے اندر، جگہ نہیں تھی پاؤں رکھنے کو۔ تو وہاں پہ اس نے بتایا کہ ہم کس طرح ضروری ہو گیا ہمارا یوکرین کے اوپر حملہ کرنا اور آپ کس کے ساتھ ہیں۔ تو ساری عوام پیوٹن کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تو اس طرح یہ طیب اردغان کی جو کہ خلاف بغاوت ہے وہ بھی کچلی گئی، اور یہ جو پیوتن تھا اس نے عوام کو ساتھ ملا کے یہ ان سب کی، امریکہ اور نیٹو اور یورپی ممالک اور یوکرین سب کی جو بغاوت ہے اس کو بھی کچل دیا۔ اور وہی کام اب عمران خان کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے اپوزیشن نے مطلب بغاوت کی ہوئی ہے۔ اس کو میں تو بغاوت ہی سمجھوں گا، یہ کون سا جمہوری کام ہے کہ آؤ کسی کی حکومت کو گرا دو، ان کے بندے خرید لو۔ اگر آپ کے پاس بندے ہیں تو آپ ان کی حکومت کو گرا دو۔ یہ تو نہیں ہے کہ انہی کے بندے ہی آپ ایسا کریں، خرید لیں، اربوں روپے ان کی بولی لگا دیں اور اس جمہوری حکومت کو آپ گرا دیں۔ تو یہ ایک واقعی ہی بہت بڑی برائی ہے اور بہت بڑا المیہ ہے ہم سب قوم کے لیے، ہم سب پاکستان مسلمانوں کے لیے، ہم سب پاکستانیوں کے لیے کوئی اس طرح آئے اور پاکستانی گورنمنٹ کو گرا دے۔ تو یہ میرا خیال ہے بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح کچھ باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم سب کو باہر نکلنا چاہیے اور ہم سب کو اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور برائی کے خلاف لڑنا چاہیے۔ اچھا جی، جیسا کہ وزیر عمران خان نے کہا کہ یہ جو شہباز شریف ہے اس کو جو مطلب بوٹ مل جاتا ہے اس کی پالش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ عمران خان کس بوٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تو جس بوٹ کی یہ بات عمران خان کر رہے ہیں اور جس کی یہ پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بیسیکلی آج اپوزیشن جو ہے یہی بوٹ پالش کر کے یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اور اسی طرح اور عمران خان کا قصور کوئی بھی نہیں ہے، قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں، امریکہ کی غلامی نہیں کی، امریکہ کی بات نہیں مانی، یورپی ممالک کی بات نہیں مانی، اس کو مطلب جو ہے کہا کہ ہم کیا آپ کے غلام ہیں، اور اس کو اڈے نہیں دیے، ایبسولوٹلی ناٹ کا لفظ استعمال کیا اور صاف الفاظ میں انکار کیا، بلکہ ان کے منہ پہ تماچا مارا۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک طرح کا غلامی سے نجات دی، ہمیں آزادی دی۔ تو یہ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے غلام رہیں، یا یہ پاکستانی غلامی سے کیوں نکلے۔ تو باہر کے ممالک جو ہے سپر پاور جو ہے وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ ہماری غلامی میں رہیں اور غلامی سے کیوں نکلیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس اپوزیشن کو اس گورنمنٹ کے پیچھے لگا دیا ہے اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے اور غلام بنانے کی ساری کارروائیاں جاری ہیں۔ اسی طرح یہ جو سپر پاورز ہیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ عمران خان ایک ایسا وزیر اعظم ہو جو ایسا ممنون حسین صدر تھا پاکستان کا، تو یہ ممنون حسین صدر جیسا پاکستان کا وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ جو ہم کہیں جیسے کہیں چپ چاپ وہ وہاں پہ سگنیچر کرتے جائیں، وہ ہماری بات کے انکار نہ کر سکے اور ہماری ہاں میں ہاں ملاتے جائیں، تو پھر امریکہ بھی خوش ہے، یورپی ممالک بھی خوش ہیں، اور پھر یہ جو اپوزیشن ہے یہ بھی ساری خوش ہے کہ ان کو ڈیل دے دی جائے، ان کو ڈھیل دے دی جائے، ٹھیک ہے، ان سب کو این آر او مل جائے اور ان سب کی کرپشن کے اوپر جو ہے پردہ ڈالا جائے، اور اگر ان کی کرپشن سامنے آ گئی ہے تو اس کو بھی معاف کر دیا جائے۔ اچھا جی، اسی طرح اسی وجہ سے عمران خان ہمیں کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو،
اللہ کے لیے باہر نکلو، خدا کے لیے باہر نکلو۔ اگر آپ باہر نہیں نکلو گے تو میرا تو کچھ نہیں جائے گا۔ میں اگر وزیر اعظم کی سیٹ پہ ہوں تو میں اپوزیشن کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں گا، لیکن آپ بحیثیت قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلامی میں چلی جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے۔ اور جو قومیں اچھائی کا ساتھ نہیں دیتی وہ ہمیشہ ہمیشہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی ہم سب نے سوچنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان لوگوں کے، ان چوروں چکوؤں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے ہیں جو امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ کی زبان سمجھتے ہیں، امریکہ کی بات مانتے ہیں، امریکہ کے سامنے اپنے سر خم کرتے ہیں اور ہماری پوری قوم کو جھکا دیتے ہیں، اور سارا کرپشن کا پیسہ بنا کر باہر کے ملکوں میں لے جاتے ہیں۔ ان کے بچے جو ہیں وہ بھی باہر رہتے ہیں، ان کا بزنس بھی باہر ہے، ان کے کاروبار، ان کے ماں باپ، ان کے باؤ اجداد سب باہر ہے، ان کے بیوی بچے، ان کے پڑھنے پڑھانے کے سٹائل، ان کے سب کچھ باہر ہے۔ پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں تو یہ صرف اور صرف کیا کرنے آتے ہیں، گورنمنٹ سنبھالنے آتے ہیں، حکومت کرنے آتے ہیں۔ اب حکومت ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں، جب حکومت نہیں ہے تو باہر چلے جاتے ہیں۔ تو کیا ہم ان کے جوتے پالش کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم آزاد زندگی نہیں گزار سکتے؟ کیا ہم امریکہ کی ساری زندگی غلامی کرتے رہے؟ کیا ہم یورپی ممالک کے پیچھے لگے رہے؟ نہیں۔ اگر آپ سب ایسا نہیں چاہتے تو واقعی ہم سب کو باہر نکلنا چاہیے، واقعی ہمیں اسلام آباد جانا چاہیے، اور عوام کی طاقت ہی ہوتی ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ طیب اردغان عوام کی طاقت سے بغاوت کچل دی، پیوتا نے عوام کی طاقت سے حملہ کر دیا یوکرین کے اوپر، اور پاکستان کو بھی اگر بچانا ہے عوام خان کا ساتھ دیں، اور عوام خان کے 27 مارچ کو یہ پریڈ گراؤنڈ کے اندر شکر پوریا کے ساتھ جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ جا کر ان کا ساتھ دیں۔ اور اگر آج ہم ساتھ نہ دے سکے تو ہماری نسلیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلامی کریں گی۔ تو عمران خان آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، اور پھر ان اپوزیشن، ان چوروں ڈاکوں کے ساتھ لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ اور میں اکیلے لڑ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کبھی نہیں ہم لڑ سکیں گے۔ اگر کوئی لڑ رہا ہے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اوکے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔